میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت، خاندان اور برادری کی محبت، بیوی کی محبت۔ صحابہ ان سب سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور شادی کی پہلی ہی رات جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میدان جنگ میں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، لڑائی کا اعلان ہو چکا ہے، فوراً نکلنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ سارے صحابہ نکلنے لگے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ نئی نویلی دلہن ہے، ابھی پہلی رات کی ملاقات ہے، اور حضرت حنظلہ نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، ناپاکی کے عالم میں، جنابت کی حالت میں بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کم سے کم آپ پاکی حاصل کر لے، کہا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے میدان جنگ میں جانا ہے، میں واپس اگر زندہ آیا تو میں غسل کر لوں گا، ابھی میرے پاس غسل کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں میدان جنگ میں جاتے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او لوگو، کیا ان لاشوں میں تم کو حنظلہ کی لاش بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا، حنظلہ کی لاش ملی۔ صحابہ نے دیکھا حنظلہ کے بالوں سے پانی گر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے ابھی غسل کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے انہوں نے ابھی غسل کیا ہے، ابھی انہوں نے اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالا ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، یہ ناپاکی کی عالم میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، اور آج جب یہ شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ بیوی سے محبت تھی، بیوی سے پیار تھا، مگر نبی سے بڑھ کر کے پیار نہیں تھا میرے بھائیوں۔ بیوی کو چھوڑ کر کے نبی کے اعلان پر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ صحابہ تجارت سے اور بزنس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے ویاپاری ہیں، کاروباری ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ جا چکے ہیں، سارے صحابہ مدینہ جا چکے ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ابھی تک مکہ میں موجود ہیں، انہی میں سے حضرت صہیب رومی بھی ہیں۔ صہیب رومی جو بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے تھے، اور بعد میں مکہ میں رہ کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، مال کمایا، بزنس کیا، اور آج سارا مال لے کر کے وہ مدینہ جانے لگے۔ جب صہیب رومی مدینہ جانے لگے، مکہ کے کافروں نے ان کی اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا۔ کہا، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میں یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا، اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، اتیتنا سعلوکا لا مال لک۔ اے صہیب، جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اور آج جب تم نے پیسہ کما لیا تم سارا کا سارا مال لے کر کے مدینہ جا رہے ہو۔ اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا، میں تو اپنے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مدینہ جاؤں گا۔ کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، لیکن اپنا مال اور اپنا پیسہ یہ تم کو چھوڑ کے جانا پڑے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اور سارا مال اور زندگی بھر کی ساری کمائی انہوں نے مکہ والوں کو دے دی، اور کہا کہ اگر تم یہ پیسہ لے لو اور یہ کمائی لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے کی اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے، تم یہ پیسہ لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے۔
حضرت صہیب رومی نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ وہ مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. حضرت صہیب رومی جلدی سے پہنچے, وضو کیا, نماز میں شامل ہوئے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, صہیب رومی کو دیکھا, اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے صہیب رومی کو گلے لگایا اور آپ نے فرمایا, اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع, اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے, تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے, تو نے سب کچھ قربان کر کے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے, تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے. مال سے محبت ان کو بھی تھی میرے بھائی, ایسا نہیں ان کو مال سے محبت نہیں تھی, ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی, مگر ایک محبت ایسی تھی کہ اس محبت پر ساری محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے, اور وہ محبت تھی رسول کی محبت, وہ محبت تھی اللہ کی محبت. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے پیارے نبی کے پاس چلے گئے. یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت. ہم کیا محبت کا مطلب سمجھے؟ ہم نے تو محبت کو مذاق بنا کے رکھ دیا. ہم تو محبت کے نام پر وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کی نبی کی سنت میں اور نبی کی شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی اتباع کرے گا, وہ نبی کے نقش قدم پر چلے گا, وہ نبی کی سنتوں پر چلے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں کہتا ہے, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی پیروی کرو. صحابہ کیسے پیروی کرتے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, سفر کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لو. پتا چلا کہ اگر جوتا پاک صاف ہو اور سفر کے حالات ہوں, جنگل وغیرہ کا معاملہ ہو اور جوتا اتارنے میں دقت کی بات ہو تو جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھنے لگے, صحابہ بھی پیچھے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے. نماز کے دوران اللہ کے نبی نے اپنے جوتے